سورہ مریم رکوع نمبر 5 تلاوت وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سورہ مریم رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عن قریب جلا کر نکالا جاؤں گا؟ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا؟ تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے. پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں. اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، یعنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے. تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت، تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور. اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام. تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دے؟ ہرگز نہیں. کوئی دم چاہتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ مریم رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے غلاموں، سچے مسلمانوں، اس پورے رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب کتاب حق ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے حضرت صدر الفاضل بدر الاماثل سیدنا امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا. وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض نہ ادا کروں گا جب تک کہ تم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو. تم کافر ہو جاؤ، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤ تو میں تمہارے پیسے لوٹاؤں گا. حضرت خباب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کیا میں مرنے کے بعد اٹھوں گا؟ حضرت خباب نے کہا ہاں تو مرنے کے بعد اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا. تو عاص نے کہا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں مر جاؤں، مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گا مجھے مال اولاد ملے گی تو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا. تو اس کی اس بات پر کہ اس نے ایک صحابی رسول کے سامنے توہین کی، ایک صحابی رسول کی بھی بے ادبی کی اور قیامت کا مذاق اڑایا، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کا مذاق اڑایا، تو اس کے اس حرکت پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 75 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. یہ گمراہی میں ہے تو اللہ اسے اور ڈھیل دیتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ. اس کو وہ جو ہم نے وعدہ دیا ہے کافروں کو وہ جب تک نظر نہیں آتا اس وقت تک یہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں. اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اب یہ مانے گا نہیں، اس نے گستاخی کر دی اور میں گستاخ کو ایمان نہیں دیتا. کافر ہو با ادب ہو اسے ایمان مل جاتا ہے، لیکن گستاخ ہو جائے پھر گستاخ اور بے ادب کو اللہ پاک ایمان نہیں دیتا. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے بچائے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا. پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مکان بہت برا ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور کس کی فوج کمزور ہے. عاص بن وائل سمجھ رہا تھا کہ میرے ہنڈے ارد گرد بہت بڑے ہیں اور یہ مسکین مسلمان مجھ سے قرضہ مانگنے آیا ہے، میں اس کا قرضہ نہیں دوں گا. کافروں، مسلمانوں کی کمزوری کا تم فائدہ اٹھاتے ہو اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہو اور مسلمانوں کے مال غصب کر لیتے ہو. آج دنیا بھر کے ایسے ممالک بھی ہیں جو بعد مسلمان غریب ملکوں کو غریب سمجھ کر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سمجھ کر کہ مسلمان کمزور ہیں مسلمانوں کے ملکوں پر چڑھائی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پر بمباری کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی انتقام لینے والا نہیں، ہم جو چاہیں کریں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے من هو شر مکانا واضعف جندا. کس کی فوج کمزور ہوگی اور کون برے مکان میں ہوگا، یہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور غلبہ نصیب فرمائے.